جی دوستو السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی سمری کے اوپر۔ پیراڈائز لاسٹ پوئم ملٹن نے لکھی، جس کا انگلش لٹریچر میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ پیراڈائز لاسٹ 1667 میں پبلش ہوئی اور اس کا جو فرسٹ ایڈیشن تھا وہ 10 بکس پہ مشتمل تھا۔ اس میں 10 بکس تھیں اور سیکنڈ ایڈیشن 1674 میں پبلش ہوا اور اس میں 12 بکس تھیں۔ بیسیکلی پیراڈائز لاسٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا موضوع زیر بحث ہے، یعنی اس میں اس ٹاپک کے اوپر، اس موضوع کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ ملٹن نے پہلے فیصلہ کیا تھا، ڈیسیژن کیا تھا کہ وہ پیراڈائز لاسٹ کو بطور ٹریجڈی پیش کرے گا، یعنی اس نظم کو ایز اے ٹریجڈی لکھے گا، لیکن بعد میں اس نے یہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا کہ اب میں اس کو ایپک سٹائل میں لکھوں گا۔ اس ٹائم میں ایپک کا ایک رجحان تھا اور ایپک پوئم کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی یہ جو نظم پیراڈائز لاسٹ ہے، یہ ہومر اور ورجل کی ایپک نظموں سے بہت زیادہ ترقی کرے، ان سے زیادہ پاپولر ہو، ان سے زیادہ مقبول ہو۔ اس ٹائم پیریڈ میں ہومر اور ورجل کی پوئمز ہی مشہور تھیں، تو ملٹن چاہتا تھا کہ اس کی یہ والی پوئم ہومر اور ورجل سے بھی زیادہ مشہور ہو، اس لیے اس نے اس کو ایپک سٹائل میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ملٹن نے یہ پورا قصہ، یہ پوری کہانی بائبل سے لی ہے، یعنی بائبل سے اخذ کی ہے، اور اس کا یہ جو ایپک سٹائل تھا، ایپک لکھنے کا ایک سٹائل تھا، طریقہ تھا، وہ اس نے کلاسیکل شاعروں سے لیا، کلاسیکل شاعروں کو کاپی کیا، لیکن اس کا یہ سٹائل بھی کاپی تھا، اس کی جو سٹوری ہے وہ بھی اوریجنل نہیں تھی، وہ بھی وہاں سے بائبل سے لی گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود انگلش لٹریچر میں یہ سب سے اوریجنل سٹوری مانی جاتی ہے کہ یہ سب سے اوریجنل سٹوری تھی جس پر ملٹن نے کام کیا تھا۔ پیراڈائز لاسٹ عیسائی عقیدے کے مطابق اور انگریزی زبان میں لکھی جانے والی پہلی عظیم ترین ایپک نظم ہے، یعنی سب سے بڑی ایپک ہے، اس کو انگلش لٹریچر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ نظم بلینک ورس میں لکھی گئی کیونکہ ملٹن کو رائمنگ سکیم پسند نہیں تھی، اس کو رائمنگ پوئمز پسند نہیں تھیں، اس لیے اس نے بلینک ورس میں لکھی اور اس میں آئمبک پینٹامیٹر یوز کیا گیا۔ آئمبک پینٹامیٹر کا جب نام آئے تو ہمیں ہمیشہ شیکسپیئر یاد آ جاتا ہے، کیونکہ آئمبک پینٹامیٹر سب سے زیادہ شیکسپیئر نے یوز کیا تھا، اس لیے ہمارا مائنڈ فوراً شیکسپیئر کی طرف جاتا ہے۔ تو ملٹن نے بھی پیراڈائز لاسٹ میں آئمبک پینٹامیٹر استعمال کیا۔ پیراڈائز لاسٹ کی جو بک 1 ہے وہ ملٹن کے ارادے کے اظہار سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں جیسے کہ باقی نظموں میں بھی، باقی جو اس ٹائم کی ایپک تھی اس میں میوز سے مدد مانگی جاتی تھی، تو یہ جو روایت تھی، یہ جو ٹریڈیشن تھی، اس کو ملٹن نے بھی ایز اٹ از ہی چلنے دیا۔ اس نے بھی یورینیا سے مدد مانگی، جس کو ایک ہیونلی میوز کنسیڈر کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک آسمانی روح ہے، اس لیے اس نے بھی اس میوز سے مدد مانگی۔ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے ملٹن اس نظم میں کہ خدا سے انسان کی پہلی نافرمانی اور جنت کے چھن جانے سے متعلق پوری سٹوری ایک بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا، یہ ایک ایسا ٹاپک تھا، یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا کہ ملٹن سے پہلے اس ٹاپک پہ اوپر کسی نے بھی نہیں لکھا تھا، جو باقی رائٹر تھے، جو باقی پوئٹ تھے، تو انہوں کسی نے بھی اس ٹاپک کے اوپر نہیں لکھا تھا۔ تو نہ تو نظم میں تھا، پوئٹری میں تھی کوئی سٹوری، نہ ہی کوئی پروز میں تھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو ملٹن نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کیا۔
بیسیکلی ملٹن نے سب سے پہلے اس کا جو مقصد تھا اس پوئم کا لکھنے کا، وہ تھا خدا سے انسان کے ساتھ سلوک کی وضاحت پیش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس کی وضاحت پیش کرنا۔ تو اب ہم اس کی باقاعدہ جو سمری ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی سمری جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ پوئم اور کہاں تک جاتی ہے۔ تو آج ہماری جو سمری ہوگی وہ پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں سمری کی طرف۔ پیراڈائز لاسٹ کا جو پہلا سین ہے وہ جہنم میں شیطان کے کردار سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ سٹوری ہی شیطان سے شروع ہوتی ہے کہ ایک سین ہوتا ہے جہنم میں شیطان پڑا ہوتا ہے جو کہ دوسرے باقی فرشتوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا آگ کے قریب پڑا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ باقی فرشتے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بغاوت کی، اور یہ سارے وہاں پہ آگ، ایک بہت بڑا آگ کا سمندر ہوتا ہے، آگ کا دریا ہوتا ہے، آپ اس کو جھیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ نظم درمیان میں شروع ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور پر ہر ایپک نظم شروع ہوتی تھی۔ شیطان جس کا جنت میں نام لوسیفر تھا اور وہ عظیم ترین فرشتہ تھا، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو شیطان تھا، یعنی یہ جب اس نے نافرمانی نہیں کی تھی تو اس سے پہلے یہ بہت عبادت گزار تھا، اس نے زمین کے ہر جگہ پہ یعنی چپے چپے کے اوپر عبادت کی ہوئی تھی، لیکن جب یہ نافرمان ہو گیا تو پھر اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کو بھی اپنی وہاں سے ٹھکرا دیا، نکال دیا۔ تو اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ ہم خدا سے جنگ کریں گے، لیکن انہیں خوفناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال کر جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں جلانے کے لیے، ہمیشہ سے رہنے کے لیے وہاں پہ ڈال دیا گیا۔ تو ان کی شیطان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی وقت ہی نہیں تھی، کوئی اوقات ہی نہیں تھی، اس لیے یہ جنگ تو نہیں جیت سکتا تھا۔ کافی عرصہ وہاں پر بے ہوش رہنے کے بعد شیطان اس جھیل سے اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، یعنی اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے اور اپنے نائب بیلزیبب کو دیکھتا ہے۔ بیلزیبب اس سے چھوٹا شیطان کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یہ اس کا نائب تھا، جو اس کا سپورٹر تھا، سیکرٹری تھا، جو کہ جنت میں کبھی ایک خوبصورت فرشتہ ہوا کرتا تھا اور اب انتہائی مجبوری کی اور مائزریبل حالت میں تھا اور آسانی سے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس کی کنڈیشن وہاں پہ جتنی اچھی تھی، جتنا خوبصورت تھا، تو اب اس کی کنڈیشن اتنی ہی مائزریبل تھی۔ کافی کوشش کے بعد شیطان خود کو زنجیروں سے چھڑانے کے لیے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں زنجیروں سے نکل جاؤں۔ جیسے کہ نارملی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی جانور کو یا کسی انسان کو قید کیا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ میں ان زنجیروں سے نکل جاؤں، میں ان زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں۔ تو وہ بالآخر اس میں کامیاب ہو گیا اور وہ وہاں سے زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو نائب، جو اس کے دوسرے نمبر پہ شیطان، چھوٹا شیطان ہوتا ہے، بیلزیبب، وہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ اتنی خوفناک شکست کے بعد بھی وہ زندہ کیسے بچ گیا ہے، کہ وہ کیسے بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں مارا۔ معلوم نہیں خدا کا کیا منصوبہ ہے، چونکہ اس نے انہیں مکمل طور پر ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کی روحوں کو ٹھیک ٹھاک رہنے دیا ہے تاکہ ہم جہنم میں تکلیفیں برداشت کریں، ہم مصیبتیں برداشت کریں۔ شیطان کہتا ہے کہ خدا دراصل ہمیں سزا دینا چاہتا ہے کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کی وجہ، ابدی زندگی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہنے دیا جائے، ہمیں سزا ملتی جائے، ہم جہنم میں جلتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں، ہم وہاں پہ جلتے رہیں۔ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا اور اپنا عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ
کبھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکیں گے، اور یہ کہ ان کا مقصد خدا کی مرضی کی ہمیشہ مخالفت کرنا ہوگی۔ یعنی ابھی تک بھی وہ اس بات پہ، اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، انا میں ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، ہم نے خدا کو سجدہ نہیں کرنا، خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس بات پہ عمل کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو۔ یعنی اللہ جو جس بات کا حکم دے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے، لوگوں کو بھی اس سے روکیں گے، اس سے لوگوں کو دور کریں گے، جھکیں گے نہیں۔ شیطان اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، تب جنگ ہوگی جنگ، تاہم یہ فیصلہ ابھی کرنا باقی ہے کہ یہ جنگ کھلی ہوگی یا خفیہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کریں گے، ہم جنگ لڑتے رہیں گے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی تک ڈیسیژن کرنا باقی ہے کہ یہ جنگ جو ہے ہم کھلم کھلا لڑیں گے یا ہم خفیہ لڑیں گے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ ان کی شکست کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں خدا کی طاقت کا پوری طرح علم نہ تھا۔ تو نارملی جیسے بھی کوئی دشمن ہار جاتا ہے، جب کوئی لڑائی، کوئی جنگ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کمزور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مجھے پوری طرح سے اندازہ نہیں ہوا، مجھے پوری طرح سے لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اسی طرح ٹریڈیشنل سی بات ہے، لیکن اب وہ خدا کی بھی اور اپنی طاقت کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہیں۔ یعنی شیطان کو اب یہ لگتا ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کی خدا کی طاقت کے بارے میں اور اپنی طاقت کا اس کو اندازہ ہو گیا ہے، اور اب وہ آسانی سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ خدا کے منصوبوں کو کیسے ناکام بنایا جائے۔ حالانکہ یہ امپاسبل ہے، لیکن وہ بہرحال شیطان کی ایک سوچ تھی، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم خدا کے منصوبوں کو ناکام بنائیں گے۔ شیطان جس نے سن رکھا تھا کہ خدا کوئی نئی قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس مخلوق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ خدا کی دل آزاری ہو۔ یعنی بیسیکلی جو اس کا مقصد خدا کی دل آزاری کرنا ہے، خدا کی بات کو نہ ماننا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو انسان، ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ پیدا کرنے جا رہا ہے، جس کو خدا پیدا کرنے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس مخلوق کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے خدا کو بھی خوشی نہیں ملے گی، خدا کو بھی دکھ ہوگا۔ تو وہ سارے مل کر، یعنی شیطان اور اس کے سارے دوست مل کر جمع ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے جو آگ والی وادی تھی، جو آگ والی جھیل تھی جہاں میں پڑے تھے، وہاں سے اٹھ کر وہ اپنی طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی قوت اکٹھی کرتے ہیں، اور اٹھ کر وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جو آگ سے ذرا دور ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، سخت جگہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ جگہ بھی آگ کی طرح ہی گرم ہوتی ہے۔ تو جگہ وہ گرم ہوتی ہے لیکن آگ سے تھوڑی سی دور ہوتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد جہنم کی تاریک اور اجاڑ جگہ پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جہاں پہ اجاڑ ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب تک شیطان اپنا حوصلہ بھی جمع کر چکا ہوتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اب اس کی جو طاقت تھی، جو حوصلہ تھا، وہ جو سوچتا تھا، وہ اس کو جمع کر چکا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جنت میں غلام بن کر رہنے سے جہنم میں اپنا راج قائم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کوٹیشن آپ لوگوں نے انگلش کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے کافی بار سنی ہوگی، کافی لوگ اس کو ہمیشہ سے کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی پاپولر کوٹیشن ہے اس پوری پوئم کے اندر۔ جنت میں غلام بن کر رہنے سے جہنم میں اپنا راج قائم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے خدا کی اتھارٹی تھی، جو سپریارٹی تھی، اس کو چیلنج کیا اس میں۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ جنت سے نکالے گئے فرشتوں کی فوج کو آگ کی جھیل میں ابتر اور شکست خوردہ حالت میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس میدان سے شیطان انہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے اس آگ کی جھیل سے اٹھتے ہیں اور اڑ کر اپنے لیڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو باقی سارے تھے، انہوں نے مل کے سب نے شیطان کو اپنا لیڈر کنسیڈر کیا ہوا تھا، شیطان کو اپنا لیڈر مانا ہوا تھا۔ تو جب شیطان ان کو بلاتا ہے تو وہ جیسے اپنی مائزریبل کنڈیشن میں پڑے ہوتے ہیں،
وہ وہاں سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہوتے ہیں اور شیطان کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں، ملٹن ان میں سے بڑے شیطانوں کا تعارف کراتا ہے جنہیں بعد میں انسانوں نے دیوتا بنا لیا تھا۔ ان میں ایسٹروتھ، بالیم، کیمس، مولک، اسس، اسیرس، اورس، میمن، ایسٹرتھ، ڈیگن، ریمن، ایسٹرٹ، بیلیل وغیرہ وغیرہ یہ سارے شامل تھے۔ یہ شیطانی فرشتے خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے زنجیروں سے آزاد ہو جائیں گے، زنجیروں سے نکل آئیں گے، لیکن ملٹن یہ بات واضح کرتا ہے صرف خدا نے ہی انہیں زنجیروں سے آزاد ہونے کی اجازت دی تھی، ورنہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمیشہ کے لیے آتشی جھیل میں پڑے رہتے تھے۔ یعنی شیطان کو پتہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے زنجیروں سے آزاد ہو گئے تو اس میں بھی خدا کی مرضی تھی، خدا کی مرضی کے بغیر وہ زنجیروں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ یعنی وہ ابھی بھی خدا کی سپریورٹی، خدا کی طاقت اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے سامنے جھکنا پسند نہیں کر رہے، وہ خدا کے سامنے خود کو انفیریئر نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خدا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، خدا کے ساتھ لڑنا ہے۔ شیطان کی تقریر ان میں ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ شیطان وہاں پہ تقریر کرتا ہے جس سے ان سب کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر جب کوئی بات کرتا ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو، ان کے لیے وہ ایک نئی اسپرٹ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ شیطان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے زور زور سے اپنی تلواروں کو ڈھالوں سے نکالتے ہیں، اور وہ موسیقی بھی بجاتے ہیں اور جھنڈے بھی لہراتے ہیں، اگرچہ وہ اذیت زدہ اور شکست خوردہ حالت میں ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے جرنیل کے وفادار ہوتے ہیں۔ پھر میمن، جسے اٹلی میں ملسبر کہا جاتا تھا، کی قیادت میں وہ جہنم کی سلطنت کا دارالخلافہ بنانے کے لیے فوری طور پر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ کام میں مگن ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں جہنم کے پہاڑوں سے معدنیات مل جاتی ہیں اور وہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں سونے کے لمبے لمبے ٹکڑے نکال کر ایک شہر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے پہاڑوں سے بھی معدنیات مل جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہاں سے ایک لیسن یہ بھی مل رہا ہے کہ جب کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہے، شیطان ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں اس کو اپنی جو حرکت ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک بہت بڑی اور اونچی عمارت بناتے ہیں جس کو پینڈیمونیم کہتے ہیں، جو کہ شیطانی فرشتوں کا اسمبلی ہال ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پہ وہ سارے مل کر اسمبل ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ عمارت اپنی شان و شوکت میں اہرام مصر یا بابل کے مینار سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ یعنی یہ عمارت بہت عظیم الشان ایک عمارت وہ بناتے ہیں جس کو وہ اپنا اسمبلی ہال کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ عمارت تیار ہو جاتی ہے تو لاکھوں شیطانی فرشتے اس کے عظیم ہال میں ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ یعنی جب یہ عمارت بن جاتی ہے تو وہ اس عمارت کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی ادھر اڑ رہا ہے، کوئی ادھر اڑ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمارت میں ان کی فوج کو شہد کی مکھیوں کے بہت بڑے جھنڈ کے علاوہ کئی بہت بڑی انسانی فوجوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آخرکار وہ سب اس حال میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پورے آنے کے لیے عام شیطانی فرشتے اپنا سائز چھوٹا کر کے بونوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ سردار فرشتے اپنا سائز برقرار رکھتے ہیں، اور پھر ان کا عظیم اجلاس شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ آپ غور کریں تو جو لیڈر ہیں وہ یہاں پہ بھی قربانی نہیں کر رہے، وہ یہاں پہ بھی سیکریفائس نہیں کر رہے، بلکہ جو عام فرشتے ہیں، جو چھوٹے فرشتے ہیں، وہی اپنا سائز کم کر رہے ہیں، وہی سیکریفائس کر رہے ہیں، وہی قربانی دے رہے ہیں۔ جو لیڈر ہیں
جو ان میں سپیریئر سمجھے جاتے ہیں وہ یہاں پہ بھی اپنا سائز کم نہیں کر رہے. تو یہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک سوسائٹی کا عکس نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ملٹن کے ٹائم میں بھی یہی تھا کہ ایکویلٹی نہیں تھی. وہاں پہ بھی جو لیڈر تھے وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, وہ سیکریفائس نہیں کرتے تھے, جیسے کہ عام طور پہ آج کل بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے وہی سیکریفائس کرتی ہے, جو عام لوگ ہوتے ہیں وہی سیکریفائس کرتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہے, جو اپر کلاس ہے, وہ سیکریفائس نہیں کرتے, وہ کوئی بھی میٹر ہو, وہ کوئی بھی معاملہ ہو. تو اور پھر ان کا عظیم اجلاس شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ان کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے تو یہاں تک ہماری جو فرسٹ بک تھی پیراڈائز لاسٹ بک 1 وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پیراڈائز لاسٹ کی اگلی بکس کے اوپر بات کریں گے. تو آج کی ہماری ویڈیو جو تھی وہ بس یہاں تک تھی. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.